بلکہ جو وقت، جو سیکنڈ اور وقت انسان کا لکھا ہے کہ اس نے یہ پورا کرنا، اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب دیکھ لیں بڑے بڑے جہاد کرنے والے لوگ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بڑا جہاد کیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھی آتے رہے، اور پھر بالآخر جب دنیا سے جا رہے ہیں اپنے بستر پہ لیٹ کے جا رہے ہیں۔ اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں شیطان کو۔ اور شیطان کیا ہے؟ طاغوت کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ یعنی ہر چیز جو انسان کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ غزہ میں کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے؟ کل سن رہا تھا 54,000، پتہ نہیں 54 لاکھ غالباً اتنے مسلمانوں کو وہاں پہ ذبح کر دیا گیا ہے۔ وہ بم مارتے ہیں، بچے وہ اٹھتے جا رہے ہیں آسمانوں کی طرف۔ ایک ویڈیو دیکھی، اس میں بچے اور وہ جو نا وہ لاشیں اوپر اڑی، کافی اونچی اونچی گئی ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم، اور کیا ہے تم کو، لا تقاتلون، تم جہاد کیوں نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال والنساء، اور کمزور مرد اور عورتیں، والولدان اور بچے، الذین وہ یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہم کو، من هذه القریۃ اس بستی سے، الظالم اہلها جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ لڑائی کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان بس لڑائی کرو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ آگے رب العالمین نے مزید ایک بات فرمائی ہے کہ جب جہاد کی وجہ پائی جائے، جہاد کی ضرورت پائی جائے تو اس وقت جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ یہی فرما رہے ہیں، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہے تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو، والمستضعفین من الرجال والنساء، وجہ علت کیا ہے جہاد کرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس جگہ پہ کچھ کمزور مرد ہیں اور عورتیں ہیں اور بچے ہیں، الذین وہ بچے بھی اور عورتیں بھی اور وہ مرد بھی جو کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها نکال ہم کو اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی اس بستی میں ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر، اس ظلم کی بنا پہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ یہ صورت مکہ میں تھی جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام وہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، پیچھے کچھ کمزور مرد اور عورتیں بچے رہ چکے تھے، ان کے اوپر وہ بے ایمان بڑا ظلم کرتے تھے، بہت ظلم کرتے تھے، ان کے رشتہ دار ان کو مار مار کے کہتے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دو، پھر واپس اپنے دین میں آ جاؤ، لیکن جو انسان کلمہ پڑھ لیتا تھا پھر وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ بڑا انہوں نے ظلم کیا، بڑا ظلم سہا صحابہ کرام نے۔ تو اس بنا پہ رب العالمین نے فرمایا اب جب وہاں پہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اب ظلم کو ختم کرو، ظالم کے مد مقابل آ کے جہاد کرو، اس کو پتہ چلے کہ مسلمان زندہ ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، دیکھ لیں غزہ میں کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ کل سن رہا تھا 54,000، پتہ نہیں 54 لاکھ غالباً اتنے مسلمانوں کو وہاں پہ ذبح کر دیا گیا ہے۔
وہ بم مارتے ہیں بچے، وہ اٹھتے جا رہے ہیں آسمانوں کی طرف. ایک ویڈیو دیکھی اس میں بچے اور وہ جو ہے نا وہ لاشیں اوپر اڑی، کافی اونچی اونچی گئی ہیں، اور سارے ممالک پاس پاس مسلمانوں کے ہیں، ایک درمیان میں صرف اسرائیل چھوٹا سا ہے. یہ ارد گرد سارے مسلمانوں کے ممالک، اندر کھڑا ہو کے بدماشی کر رہے ہیں، پتہ ہی کون نہیں. مسلمان اس کے ساتھ تعلقات بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب کل کے پرسوں جو نا مسلمانوں کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے. جہاد کیا ہو گیا ہے؟ جو فرض ہو گیا ہے، فتویٰ آ گیا ہے. اب دیکھیں مسلمان کیا کرتے ہیں، اللہ سب کی مدد فرمائے. مقصد یہ ہے کہنے کا، جب تک مسلمان جہاد کرتے رہیں گے عزت کے ساتھ جئیں گے، اور جب جہاد کو چھوڑ دیں گے ذلت مقدر بن جائے گی. اللہ فرما رہے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وہاں پہ رہنے والے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ یہاں پہ ظالم لوگ ہیں، ہمیں یہاں سے نکال. اب اللہ فرما رہے ہیں وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں آگے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بنا دے، ہمارا کوئی حمایتی بنا دے، ہمارا کوئی مددگار بنا دے جو یہاں سے ہمیں نکال دے. اب غزہ میں دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے. کیا وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس مسلمان آئے؟ کہتے ہیں بقاعدہ وہ دعائیں کرتے ہیں پاکستان کہاں رہ گیا ہے، جس کے بارے میں بڑا ہم سنتے تھے، کہاں پہ رہ گئے ہیں یہ؟ کوئی بھی نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے. ہمارے تعلق امریکہ سے خراب نہ ہو جائے، ہمارا تعلق کسی کے ساتھ نہ خراب ہو جائے، ہم اپنے ملک کی چاہتے ہیں. یہ ہے فلاں ہے، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے، عذاب بکھرے پڑے ہیں، ان کو اپنے اپنے ملک کی پڑی ہوئی ہے. یہ سارا کچھ کس لیے ہے ان کے پاس؟ یہ اتنا اسلحہ اتنا کچھ کس لیے بنایا ہوا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کس لیے بنایا ہوا ہے؟ اتنا تنخواہ اتنا کچھ جو چل رہا ہے نظام، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم نہ ہو. اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور یہ سکون سے بیٹھے مقصد اپنا پورا نہیں کر رہے. ان کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، اللہ کے سامنے بھی جانا ہے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار، کوئی مددگار ہمارے پاس آ جائے جو ہماری مدد کرے. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے ایمان والوں کی شان کو بیان کیا ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا ہے. اللہ فرما رہے ایمان والے تو وہ ہیں يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں. یعنی جو کافر لوگ ہیں وہ طاغوت کے راستے کے اوپر لڑتے ہیں. اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں شیطان کو. اور شیطان کیا ہے؟ طاغوت کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. یعنی ہر چیز جو انسان کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتی ہے وہ طاغوت ہے. خالی شیطان نہیں، شیطان تو ان کو لگا کے پیچھے ہو جاتا ہے. وہ سارے کا سارا جو بھی کچھ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ غلط راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور وہ اس کا راستہ جو بالکل آخر کے لیے جہنم ہوتا ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. لہذا فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے دوستوں کے ساتھ لڑائی کرو. فقاتلوا، جہاد کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں کے ساتھ، شیطان کے حمایتیوں کے ساتھ. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بڑی چالیں چلتے ہیں، بڑی تدبیریں کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن اگر مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائیں، تو ساری کی ساری شیطانی طاقتیں قوتیں ساری ختم ہو جائیں. لیکن مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. کل ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ نیتن یاہو ہے غالباً ان کا وہ وزیر اعظم، اس بے ایمان کو بھی سعودی عرب کا پتہ نہیں کون محمد کہہ رہا ہے اس کو، وہ اس کو مبارک دے رہا ہے. اب پتہ نہیں ویڈیو وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، کیونکہ ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے. اب وہ اس کو مبارک دے رہا ہے کہ تم مبارک ہو، تمہیں فتح ہو گئی ہے، فلاں فلاں، وہ خوش ہو رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو مسلمان ہیں کم از کم یہ مسلمان سارے متحد ہو جائیں. اب آپ دیکھ لیں، اگر کسی ایک مسلمان ملک نے بھی اس کے اوپر حملہ کر دیا نا اسرائیل کے اوپر، سارے کافر ملکوں کو تکلیف ہوگی، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. امریکہ تک جو نا وہ کہتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن ہمارے مسلمان والوں کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. بیچارہ اکیلا چھوٹا سا ملک کو پس رہا ہے، حالانکہ بیت المقدس صرف ان اکیلوں کا ہے، بیت المقدس ہم سب کا ہے.
اور سب مسلمانوں کا ہے، اس کے اوپر وہ غلبہ حاصل کر رہے ہیں اور سارے کے سارے اپنا اپنا ملک پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ ہم تو اپنے ملک کو سیو کر رہے ہیں، ہم تو ہمارے جناب تعلقات خراب نہ ہو جائے، تجارتی تعلقات نہ خراب ہو جائے، اسی بنا پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چالیں ہیں بڑی کمزور ہیں، ان سے نہ ڈرو، ان کے پاس جو اسلحہ ہے، یہ جو چالیں ہیں، وہ جو چلتے ہیں، ان سے پریشان نہ ہو جاؤ۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اس کے مقابلے میں کون ٹک سکتا ہے بتائیں؟ اللہ کی مدد والے انسان جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، کفر کی جو چالیں ہیں ہمیشہ کمزور ہو کے بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے اللہ کے اوپر یقین رکھ کے جہاد میں چلیں، اور جہاد میں جانے کے بعد اللہ کے اوپر یقین رکھ کے پھر بھی یہ نہ سمجھے کہ میں آگے ہوں، لوگ مجھے کہیں گے بڑا جہاد کر رہا ہے، بنائے، بلکہ پھر بھی کیا ہے، اللہ کے اوپر انسان کو ذہن بنا کے رکھنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے، کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جو رات انسان کی قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی ہے، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں جا سکتا، کسی بھی جو نا وہ طرح ہی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جو وقت، جو سیکنڈ اور وقت انسان کا لکھا ہے کہ اس نے پورا کرنا، اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب دیکھ لیں بڑے بڑے جہاد کرنے والے لوگ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بڑا جہاد کیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھی آتے رہے، اور پھر بالآخر جب دنیا سے جا رہے ہیں اپنے بستر پہ لیٹ کے جا رہے ہیں، آخری وقت میں اپنے بستر پہ ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے کاش میں بھی کسی جہاد میں شہید ہو جاتا، لیکن آج میرے مقدر میں یہی ہے کہ بستر کے اوپر لیٹ کے جا رہا ہوں دنیا سے، وفات یہی بھی پا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر یقین رکھے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر جہاد سے موت آنی ہوتی، خالد بن ولید کہتے ہیں میرے جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ تلوار کا یا کسی اور چیز کا زخم نہ لگا ہوا ہو، اس کے باوجود آج کیسے جا رہا ہوں ایسے ہی۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد میں جانے کے ساتھ ضروری نہیں کہ مرنا ہی مرنا ہے، اللہ کے ہاں جو زندگی لکھی ہے وہ انسان نے جینی ہی جینی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر یقین رکھ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور کمزور مسلمانوں کی مدد کرے، جیسے کہ آج غزہ میں ہو رہا ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تمام مسلمانوں والوں کو اکٹھے ہو کے ان کافروں کے خلاف اکٹھے ہو کے اپنا اتحاد دکھانا چاہیے۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم